ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آفان سب گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کے، حتیٰ کہ اینی کی بھی مرضی کے خلاف جا کے زبردستی اینی کا اور اپنا ولیمہ کرتا ہے تاکہ پورے خاندان کو پتہ چل جائے کہ اینی اب آفان کے نکاح میں ہے، کیونکہ اینی سے دوری اب آفان سے برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھنا چاہتا ہے اور بیوی کے طور پہ اسے اپنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا تو یہی تھا کہ سب گھر والے اس کے ولیمے میں شرکت کریں، جس کے لیے سب سے پہلے اس نے اپنی ماں سے ہی کہا تھا کہ میں اینی کے ساتھ باقاعدہ ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن فاخرہ بیگم نے تو یہ کہہ کے صاف انکار کر دیا کہ میں تو چاہتی ہوں کہ تم اسے طلاق دے دو اور تم ولیمے کی باتیں کر رہے ہو۔ تو فاخرہ بیگم صاف انکار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی میری مرضی کے خلاف جا کے، تو یاد رکھنا کہ میں تمہیں اس جائیداد سے آگ کر دوں گی، پھر تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ اگر تم نے اینی کے ساتھ ایز اے ہسبینڈ وائف رہنا ہے تو اپنے لیے کسی الگ گھر کا انتظام بھی کر لو۔ بیچارے عفان کے لیے جتنا مشکل اپنی ماں کو منانا تھا، اتنا ہی مشکل اس کے لیے اینی کو منانا ہے، کیونکہ جب وہ اینی سے بات کرتا ہے کہ میں رخصتی چاہتا ہوں، تو اینی بھی صاف انکار کر دیتی ہے کہ ممی تو پہلے ہی مجھے اس گھر میں بڑی مشکل سے برداشت کر رہی ہیں، اب اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد ممی شاید مجھے یہاں سے نکال دیں اور عمر کو مجھ سے چھین لیں۔ جبکہ عفان اسے یقین دلاتا ہے کہ اگر عفان اینی کے ساتھ ہے تو عمر کو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا اور اس گھر سے بھی کوئی اسے نکال نہیں سکتا۔ لیکن اینی کو پھر ایمل کا خیال آتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ ایمل تو پہلے ہی مجھ سے ناراض ہے، اب اگر میں ولیمہ کرتی ہوں اور باقاعدہ اپنی فیملی سٹارٹ کرتی ہوں تو وہ کیا سوچے گی کہ اس کا گھر برباد کر کے میں نے اپنا گھر آباد کر لیا۔ عفان اینی کو سمجھاتا ہے کہ تم ساری دنیا کا سوچ رہی ہو، تم میرا کیوں نہیں سوچتی کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور میں تمہاری اور اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتا ہوں، تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن جب اینی کو پتہ چلتا ہے کہ ممی نے بھی ولیمے سے صاف انکار کر دیا ہے تو وہ ایک دفعہ پھر عفان کو سمجھانے پہنچ جاتی ہے کہ جب ممی راضی نہیں ہیں تو آپ یہ سب ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ خدا کے لیے عفان، مزید ماحول خراب مت کریں، گھر میں پہلے ہی ماحول بہت کشیدہ ہے۔ لیکن عفان بضد ہے کہ ولیمہ تو ہو کے رہے گا، اپنی ممی کو بھی بتا دیتا ہے کہ میرے لیے جو کچھ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے تھا وہ سب میں خود کرتا پھر رہا ہوں، مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس رہے گا کہ میری خوشی میں آپ لوگ میرے ساتھ نہیں تھے، لیکن اس بات پر مطمئن بھی رہوں گا کہ میں نے اپنی ہر خوشی میں آپ لوگوں کو شریک کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ آپ لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ اس میں آنا چاہیں یا نہ آنا چاہیں۔ اب فاخرہ بیگم جب دیکھتی ہیں کہ عفان تو ٹلنے والا نہیں ہے اور ساری ارینجمنٹ بھی کر رہا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ دردانہ آئمہ اور شہریار کی موجودگی میں اپنی ٹینشن کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ عفان جو کچھ کرتا پھر رہا ہے، اگر وہ اکیلے ہی اپنا ولیمہ کر لے گا تو پورے خاندان میں، بزنس کمیونٹی میں کتنی جگ ہسائی ہوگی میری، کہ بیٹے کے ولیمے پہ سبھی لوگ شامل تھے، ایک نہیں تھی تو فاخرہ بیگم اور باقی گھر والے نہیں تھے۔ اب دردانہ جب فاخرہ کی یہ بات سنتی ہے تو اسے ٹینشن ہو جاتی ہے کہ کہیں فاخرہ خود بھی عفان کے ولیمے میں شرکت کا پلان نہ بنا لے اور ہمیں بھی حکم صادر کر دے کہ آپ لوگ بھی تیار ہو کے ولیمے پر پہنچ جاؤ۔ تو فوراً ہی اپنی بہن کا دماغ اس طرف سے ہٹانے کے لیے کہتی ہے کہ باجی کہیں آپ ولیمے میں شرکت کے لیے تو نہیں سوچ رہی، پلیز ایسا مت سوچئے گا، اس طرح تو اینی کو مزید شے ملے گی کہ وہ جو چاہے عفان سے اور عفان کے تھرو اس کے سب گھر والوں سے منوا سکتی ہے۔ کرنے دیں ان لوگوں کو اکیلے ولیمہ، بس آپ عفان کو جائیداد سے آگ کر دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اینی کتنے دن عفان کے ساتھ رہتی ہے اور عفان کتنے دن بغیر عیش و عشرت کی زندگی کے اپنی محبت کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے۔ اب فاخرہ بیگم تو سچ میں پریشان ہو جاتی ہیں، بہرحال دردانہ بیگم کو ڈانٹ کے چپ کروا دیتی ہیں کہ میں پہلے ہی ٹینشن میں ہوتی ہوں اور تم جلدی پہ تیل کا کام کرنے کی عادی ہو، اور اب اپنے بیٹے پر تو بس نہیں چلا، اس لیے نیکسٹ ڈے جب اینی کو دیکھتی ہیں تو اس کی ہی جھاڑ پٹی کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں اس لیے واپس اس گھر میں رکھ لیا تھا کہ میرے بیٹے کی بیوہ ہو اور میں تمہیں عزت سے رکھنا چاہتی تھی، لیکن تمہیں لگتا ہے عزت راست نہیں آئی، اسی لیے عفان کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی ہو، لیکن یاد رکھنا کہ اگر یہ ولیمہ ہوا تو میں خود تمہیں ہاتھ پکڑ کے اس گھر سے نکال باہر کروں گی۔ جس پر اینی بھی اب سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے آپ مجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتی، یہ میرے مرحوم شوہر مہروز کا گھر ہے، اس لحاظ سے یہ میرا بھی گھر ہے اور اب عمر کا بھی۔
تو ہمارا بھی اس گھر پہ اتنا ہی حق ہے جتنا باقی گھر والوں کا. جس پہ فاخرہ بیگم کہتی ہیں کہ عمر کو تو تم بھول ہی جاؤ، جب تمہیں اس گھر سے نکالوں گی نا تو عمر کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گی. ساری زندگی ترس جاؤ گی عمر کی شکل دیکھنے کے لیے. اب اس کے بعد اینی جو ابھی تک تو اس ولیمے کے خلاف تھی اور عفان کو بھی ٹال رہی تھی، آخر کار اس کے دماغ میں یہ بات آ ہی جاتی ہے کہ اپنے بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے اور اس گھر میں ہمیشہ قدم جمائے رکھنے کے لیے مجھے عفان کے ساتھ کی ضرورت پڑے گی. تو اگر وہ ولیمہ کرنا چاہتا ہے اور مجھے باقاعدہ سب کے سامنے بیوی کے طور پہ اناؤنس کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس کی بات مان کے اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے. شاید یہی میرے لیے بہتر ہے. تو اینی عفان کا پسند کیا ہوا ڈریس پہنتی ہے، پارلر سے بہت اچھی تیار ہوتی ہے اور عفان کے ساتھ ہی ہال میں پہنچ جاتی ہے. بہت اچھے طریقے سے ولیمہ ہوتا ہے اور سبھی لوگ انہیں دعاؤں میں واپس رخصت کرتے ہیں. اب جب اینی اور عفان ابھی میرج ہال میں ہوتے ہیں تو آئمہ کو شک پڑتا ہے کہ بدر چوری چوری عفان کے کمرے کی سجاوٹ کر رہا ہے. بدر کے جانے کے بعد عفان کے کمرے میں انٹر ہوتی ہے اور اس کا سجا سجایا کمرہ دیکھ کے آئمہ کو تو جیسے آگ ہی لگ جاتی ہے اور رو رو کے خود کلامی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ عفان تم نے مجھے ٹھکرایا اس اینی کے لیے اور مجھے مجبوری کے تحت تمہارے شادی شدہ بھائی سے شادی کرنی پڑی، لیکن میں محبت تم سے ہی کرتی ہوں اور اگر تم میرے نہیں ہو سکے تو میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی. رو رو کے پاگل ہو جاتی ہے تو عفان کے روم کی سجاوٹ کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے، نوچ نوچ کے سارے پھول اتار پھینکتی ہے اور جیسے ہی عفان کی گاڑی کا ہارن سنتی ہے تو تھوڑی ہوش میں آتی ہے اور ایک دم سے دیکھتی ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے. فوراً ہی کمرے سے بھاگ نکلتی ہے. دوسری طرف عفان اور اینی جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو فاخرہ بیگم کا تو غصے سے برا حال ہوتا ہے دونوں کو دلہا دلہن بنے ہوئے دیکھ کر. اس لیے عفان سے کہتی ہیں کہ تم نے اپنی مرضی کر لی ہے نا، اب تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے. یہ میرا حکم ہے کہ فوراً اپنی بیوی کو لو اور میرے گھر سے نکل جاؤ. لیکن عفان اتنا ایموشنل نہیں ہے، بڑے تحمل مزاجی سے اپنی ماں کو جواب دیتا ہے کہ آپ مجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتی کیونکہ یہ میرے باپ کا گھر ہے جس میں باقی بہن بھائیوں کی طرح میرا بھی حصہ ہے. اگر آپ مجھے آگ کرنا چاہتی ہیں، اس گھر سے نکالنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو کورٹ میں جانا پڑے گا، جو کہ آپ یقیناً نہیں جائیں گی. کیا کہیں گی کورٹ میں جا کے کہ میرے بیٹے نے اپنی بیوہ بھابھی سے نکاح کر لیا، اس کا ہاتھ تھام لیا، اسے عزت دی، اسی لیے میں اسے آگ کر رہی ہوں. خود ہی سوچیں کہ خاندان میں، پوری سوسائٹی میں، بزنس کمیونٹی میں آپ کیا جواب دیں گی، مجھے آگ کرنے کا کیا جواز پیش کریں گی. فاخرہ بیگم تو غصے سے تاؤ کھاتی رہ جاتی ہیں اور عفان اینی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے کمرے کی طرف چل دیتا ہے. اب فاخرہ بیگم کا کسی اور پہ بس تو نہیں چلتا، اسی لیے شہریار کو سمجھانا شروع کر دیتی ہیں کہ ایک بات یاد رکھنا کہ ایمل کو اس گھر میں واپس لانے کے بارے میں کبھی بھول کے بھی مت سوچنا، تاکہ ذرا ایمل کو اور اس کے گھر والوں کو بھی تو پتہ چلے کہ مجھ سے الجھنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. ایک بہن نے تو اپنی من مرضی کر لی ہے اور میرا عفان پہ زور نہیں چل رہا، لیکن تم پہ تو میرا پورا کنٹرول ہے نا، اور تمہیں میں اپنی مرضی سے چلا سکتی ہوں. اس لیے میرا یہ حکم ہے کہ تم ایمل کو کبھی گھر واپس نہیں لاؤ گے. تو ناظرین، کہانی میں اصل ٹوئسٹ تو تب آئے گا جب عفان اپنے کمرے کی خراب حالت دیکھے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ سب آئمہ نے کیا ہے، اور اس کے بعد شہریار بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اب تو آئمہ میری بیوی ہے، تو بھلا اسے عفان اور اینی کی شادی سے کیا جیلسی کہ اس کے کمرے کی حالت خراب کر دی. ظاہر ہے کہ شہریار کو پھر پتہ چل جائے گا کہ آئمہ کے دل میں ابھی بھی عفان کی محبت زندہ ہے. تو کیا کوئی انسان ایسی عورت کے ساتھ رہ سکتا ہے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ بیوی تو میری ہے لیکن اس کے دل میں میرے چھوٹے بھائی کی محبت ہے. تو آگے چل کے کہانی میں بہت سے ٹوئسٹ آنے والے ہیں. ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں.